نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کا مقدمہ لایا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن حضور زبان اس کی ٹھیک نہیں، رویہ ترش ہے، تلخ بولتی ہے، اپنی گفتگو کے اندر وہ لوگوں کی بے عزتی کر دیتی ہے، رسوائیاں کرتی ہے، دل توڑتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے وہ بیوی. کہتے بس زبان کی تیز ہے، تو یہ زبان ہی تو ہے جو تباہی کرتی ہے. صدقے کدھر گئے، نمازیں کدھر گئیں؟ کا سب کچھ صحیح ہے، عبادت گزار ہے. سن لیں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، حضور نے فرمایا جہنمی ہے. لے جائے اٹھا کے اپنی نماز، حج زکات سارا کچھ دوزخی ہے، لوگوں کے دل گھائل کرتی ہے. عرض کی حضور مدینے کے فلانے محلے میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، یا رسول اللہ غریب ہے، پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، بیچاری بوڑھی ہے، زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتی، لیکن حضور اس کی زبان بڑی اچھی ہے، اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی. میرے رسول پاک نے فرمایا جا کے اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب تجھے ضرور جنت عطا فرمائے گا. ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، فلاں آدمی مجھ سے ناراض ہے، میری صلح کرا دیں، زندگی کا پتہ نہیں. میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا یار صلح کر لیں. وہ کہہ رہا ہے، کہنے لگے میں آپ کے کہنے پہ صلح کر لیتا ہوں، لیکن جو لفظ اس نے کہے تھے وہ مجھے بھولتے نہیں. اس نے میری والدہ کے بارے میں، میرے والد کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں، میرے بارے میں، فلاں کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، وہ جملے میری آنکھوں کے سامنے، اس کو نہیں کہنے چاہیے. اس کے لفظوں کی وہ کڑواہٹ اب بھی جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ لفظوں کی کڑواہٹ مجھے بھولتی نہیں، وہ میرے لیے سہانے روح ہو گئی. اگرچہ بھول جانا چاہیے، حکم شرع یہی ہے، لیکن لفظوں کے اندر جو سختی ہوتی ہے، جملوں کے اندر جو تلخی ہوتی ہے، وہ انسان کو کبھی بھولتی نہیں. وقت گزر جاتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو اگر قابو میں رکھ لیں، پابندی لگا لیں، کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، تو ہو سکتا ہے بہت ساری روحوں کو ہم گھائل کرنے سے بچ جائیں. میرے بھائی اپنی زبان کو کنٹرول میں، اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کھاڑے میں اترے تو سامنے والے کو گرا دے. پہلوان وہ ہوتا ہے جس کو جب غصہ چڑھے تو اپنے آپ پہ قابو پا لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے جذبات پہ قابو رکھے. میں مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ دینے لگا ہوں. اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں تو ضائع ہو جائے گا سارا کچھ. لمبی نمازیں، آج زکاتیں، عبادتیں، اگر آپ کی زبان کڑوی ہے، اگر آپ جی میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. سننے والے کمال، میں نے سنائی ہے چار، کمال کی بات کی ہے تو نے. یہ کس قسم کا تیرا انداز ہے گفتگو کا؟ درجنوں لوگ کیس لے کے آتے ہیں شام کو علماء کے پاس، تو آپ کسی عالم سے جا کے پوچھیں کہ صاحب صبح کے 20 اور درجنوں کیس آئے تو کیا مسئلہ پوچھا لوگوں نے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ میں غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں. قابو ہی نہیں ہے. خاتون بات کرتی ہے تو اتنا سخت جملہ کہہ دیتی ہے، اور خامد کے پاس پہلے ہتھیار موجود ہے، وہ تو کہتے ہیں مجھے ماں بدولت کوئی چھیڑ دیا ہے، مجھے نواب صاحب کو آپ نے کہہ دیا چلو طلاق طلاق طلاق، فارغ، چھٹی ہو گئی. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کی سخت گفتگو کے جواب میں بھی سخت جملہ نہیں بولا، نرم گفتگو